اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہمارا پروگرام اسلامی ہجری سال کے آغاز کے بارے میں نشر ہوا تھا۔ آج بھی یہ مطلب کہ اس پہ میڈیا پہ رہا، تو اس میں پروگرام میں یا اس سے پہلے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ اسلامی سال کا آغاز کا اور تعلق یہ آغاز کا جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہجرت کی واقعے پہ رکھی گئی تھی، ہجرت مدینہ کے واقعے پہ رکھی گئی تھی، اور لہذا ہم ہجرت پر ایک علیحدہ پروگرام کریں گے۔ اسی وعدے کی تکمیل کے سلسلے میں اب یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلامی تقویم کا چوتھا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے ہم 3 پروگرام کر چکے ہیں، یہ چوتھا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اب اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں نے عام روش اور عام طریقہ کار سے ہٹ کر اپنے اسلامی سال کا آغاز واقعہ ہجرت سے رکھا۔ واقعہ ہجرت جو تھا وہ بظاہر تو نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی بیچارگی، اپنی مظلومیت کی وجہ سے مکہ پاک چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا۔ مکہ پاک سے مدینہ منورہ جانے سے پہلے مسلمانوں کے 80 کے قریب افراد نے حبشہ کو بھی ہجرت کی تھی۔ یہ یعنی باقی اس وقت مدینہ شریف کو ہجرت نہیں کی گئی تھی۔ اب اس سلسلے میں صورتحال یہ ہے کہ مسلمان جب یہ سن ہجری کے آغاز کا معاملہ پیش ہوا مجلس شورا میں، امیر مومنین حضرت عمر کے سامنے، تو مختلف صحابہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو مختلف دلائل کی بنا پر ہجرت کے واقعے کو کوئی بنیاد نہ بنائی جائے۔ تو ہجرت کے واقعے بیان کرتے ہوئے سن ہجری اسلامی سال کے آغاز کا نام آغاز ہجرت سے کیا گیا، اور ہجرت اس کو ہجری سال قرار دے دیا گیا۔ اب وہ واقعہ جو واقعہ اسلام کی مظلومیت کا تھا، اس کے بنیاد بنانا یہ اسلام کا طور امتیاز رہا ہے۔ پوری دنیا میں اسلام پہ جو ٹھپا لگایا گیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں اسلام یعنی دشمن طاقتیں جو اسلام کو بدنام کریں گی، ان کے لیے ایک تعزیانہ ہے، ان کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اسلام تو امن پسند دین ہے، اور وہ تو اپنا وطن بھی، اپنا گھر بار بھی امن قائم کرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 کی طرف توجہ مبذول کراتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لننبئنہم فی الدنیا حسنہ والأجر الآخرہ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جنہوں نے اپنے گھر بار مظلومیت کے عالم میں چھوڑے، ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھی جگہ دیں گے، اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے اگر کسی طرح لوگ جان لیں۔ ایک تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور دوسری حدیث صحیحین کی حدیث ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث نبی اس روایت بیان کی ہے، اور بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وانما لکل امرئ ما نوی، فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یعنی جس نے جس بات کی نیت کی اس کو اس کا پھل ملے گا، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کی تو اس نے اللہ اور ہجرت کے رسول کی ہجرت کی تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ ومن کان ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا، اور جس نے دنیا کی مال و متاع کے لیے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑ کر چلا گیا، تو اس کو ظاہر ہے کہ اس کو فائدہ دنیاوی فائدہ ہوگا۔ یا وہ امراتن یتزوجھا، یا کسی نے عورت کے ساتھ شادی وغیرہ کر جس سلسلے میں اپنا گھر بار چھوڑا، الی ما ہاجر، تو اس میں ہے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت کا یعنی دار و مدار اسی بات پر ہوگا، اس کا یہ
لباب یہ ہے کہ جس نے جس کام کے لیے نیت کی اس کو اسی طریقے سے اس کا پھل ملے گا. اس میں جس نے اللہ کے کاموں کے لیے اپنے گھر پر چھوڑتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور ثواب دیتا ہے، ان کو بہتر مقام دیتا ہے. اور جو دنیاوی کاموں کے لیے جاتے ہیں، کاروبار جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہے. اچھا، اب سوچا یہ کہ جب یہ ہجرت کا واقعہ شروع سے پہلے کچھ صحابہ جن پر ظلم کیا جاتا تھا، مکہ کے جو رئیس شرفا تھے یا رئیس یا سیمی اقتدار لوگ تھے یا مالدار لوگ تھے، وہ انہوں نے بہت سے مسلمانوں پر جو وہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے وہ ان کے زیر اطاعت رہے. ان میں یہ چیز مسلمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر جائے. تو یہ پھر صحابہ کا حضرت مصعب بن عمیر کی کوشش سے مسلمان ہونے والے مدینہ شریف کے 75 کی تعداد میں افراد، اشخاص، صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش ہوئے. انہوں نے آپ کو آفر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ لوگ مدینہ شریف آ جائیں، ہم آپ کی تفصیل کریں گے. تو بعض صحابہ نے اس بات پر ان کو کہا کہ آپ سوچ بچار کر لو، سوچ سمجھ لو کہ یہ آسان کام نہیں ہے. لوگوں کو سنبھالنا، ان کی ذمہ داری قبول کرنا، دشمنوں کا مقابلہ کرنا اور مشکلات کو سنبھالنا، اگر تم اس کو سنبھال سکتے ہو تو یہ پیشکش کرو کہ ہم اس پہ غور کرتے ہیں. تو ان سب نے یک زبان ہو کر کہا نہیں، ہم نے جو وعدہ کیا وعدے کو پورے کریں گے، آپ مدینہ شریف آ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باہمی مشاورت سے اپنے صحابیوں کو کہا کہ آپ مدینہ جانا شروع کر دیں. تو انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی. یہ ہجرت کا تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں حضرت بلال پر تشدد ہوا، حضرت سمیہ کو نیزے سے شہید کیا گیا، حضرت خبیب کو چولی پر چڑھایا گیا، حضرت خباب بن ارس کو دیکھتے ہوئے گاروں پر لٹایا گیا، اور اللہ حضرت کیا اور دیگر صحابوں کو بھی طرح طرح کے مظالم سہنے پڑے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ نے مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کرنی شروع کر دی. تو یہ اہم واقعہ تھا. اب اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جب مسلمان مدینہ شریف میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کو ایک ٹرننگ پوائنٹ مل جاتا ہے، مسلمانوں کو ایک نیا احیا ملتا ہے، مسلمانوں کی اسلام تحریک کو ایک نئی جان پڑتی ہے. اس میں مسلمانوں کو ایک تو مسلمانوں کی انفرادیت کو، مسلمانوں کی اجتماعی قوت حاصل ہوئی. مدینہ شریف کے لوگوں نے بھی اپنے وعدے کا پاس کیا. پھر مواخات مدینہ، انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنانے کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں. ہجرت کی بنا پر لوگوں نے وہاں پر مہاجرین کی بہت خدمت کی، اپنے مال و اسباب میں، اپنے کاروبار میں ان کو شریک کیا اور بہت زیادہ تعاون کیا. وہاں کے جو بشیر جن کو انصار کہا جاتا ہے، انہوں نے کمال حکومت کا مظاہرہ کیا، جو تاریخ کی ایک مثال ہے. یہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا تھا، اللہ کے لیے ہجرت کی گئی تو اللہ نے پھر ان کو اس کا اجر بھی دیا، دکھا دیا، دنیا کو دکھا دیا اور مسلمانوں کو بھی دکھا دیا، اور صحابہ کو پتہ چل گیا. اب ہجرت کے واقعے سے مسلمانوں کو ایک جگہ کہ مدینہ شریف میں حکومت الہیہ قائم ہوئی، یہ بہت بڑا فائدہ ہوا. کہاں مسلمان مجبور تھے اور مظلوم تھے اور زیر اطاعت تھے مکہ میں، اور کہاں مدینہ میں ان کو حکومت کرنے کا موقع ملا، انہوں نے اپنی حکومت قائم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں. اور مسلمانوں کو ایک ایسا معاشرہ ملا جس میں مسلمانوں کو اجتماعی قیادت کے ذریعے اپنی ساری قوتیں جمع کرنے کا مواقع میں میسر آئے. یہ مدینہ شریف، یہ بھی ہجرت کی بنیاد پر ہجرت کا فائدہ ہوا، یہ ہجرت کا ثمر ملا، پھل ملا. تو یہیں پر مدینہ شریف میں رہ کر دشمن کے خلاف جہاد کے مواقع ملے اور اجتماعی طور پر دفاعی نظام کو قائم کرنے کا موقع ملا. اپنی معیشت و معاشرت کو تقویت ملی مدینہ شریف کی. مسلمانوں کو علیحدہ قومیت اور علیحدہ قوم و ملت بننے کی شکل میں دین اسلام کا سایہ میسر رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی اقدام کو
عالمگیر طور پر مداومت ملی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہجرت یعنی مدینہ کو اسلامی سال کا نقطۂ آغاز قرار دے کر اس کو اس کا غلغلہ بلند رکھا، ہجرت کا تابندہ پائندہ بنا دیا، اور لوگوں کو توجہ اس حقیقی طرف پڑ گئی کہ مسلمانوں نے اپنے دین کو اسلام کے ہمارے اسلام کا مطلب سلامتی ہے، اور اسلامتی کا واقعہ اپنایا، ہجرت کر لی، بجائے کہ مکہ میں رہ کر جگہ فساد کرتے، وہاں پر ان کے ساتھ جھگڑا کرتے، انہوں نے بہتر سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی مدد کے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا اس کو سامنے رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے فیصلے کو رکھ کر مدینہ سے چھوڑ کر سوری مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر لی، اور اس کا ان کو فائدہ ہوا۔ اب اس میں ایک بات اور میں بیان کر دوں، ہم نے احترام کے یعنی محرم کے خاص خاص واقعات کا ذکر کیا تھا پہلے دوسرے پروگرام میں، اس میں ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے ایک ذات کے متعلق رہ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہے مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، ان کو 26 ذی الحج کو لولو مجوسی نامی شخص نے حملہ کیا، نیزے سے حملہ کیا، خنجر سے حملہ وار کر کے زخمی کر دیا۔ آپ 3 دن زخموں کے ہاتھ زندہ رہے، آپ اپنی تکلیف برداشت کی، اور 29 ذی الحج کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ 23 ہجری کا واقعہ ہے۔ محرم 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزہ رسول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی تدفین ہوئی۔ یہ یکم محرم کا اہم ترین واقعہ ہے۔ حضرت عمر نے یعنی ہجرت کے واقعے کو محرم کے صحابہ کے کرام کے مشورے پر محرم سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ قدرت کا یہ فیصلہ تھا کہ یکم محرم کو انہوں نے اللہ کے رسول کے پہلو میں آسودہ خاک ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہجرت کے مقاصد اور ہجرت کے فلسفے میں جو پیغام چھپا ہوا ہے اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ مختلف حالات کے تحت اپنا گھر بار چھوڑ جاتے ہیں، ہر بندے کو اپنی زندگی میں بے شمار یعنی لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، لیکن سب سے اہم سبب جو ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہر کوئی ہجرت کرتا ہے۔ تو یہ بہترین ہجرت ہے، یہ ہجرت دنیاوی ہجرت سے اس لیے بہترین ہے کہ ایک تو دنیاوی کام اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، وہ خود اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اس کا آخری ثواب بھی ہوگا، آخرت میں بھی اس کو اجر ملے گا، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بھی ہے کہ جس نے جس کام کے لیے ہجرت کی اس کو اسی حساب سے اسی تابع نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور اس کو اس کا ثواب اور اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کو کرنے کا محض مقصد یہ تھا کہ اسلامی سن کا آغاز واقعہ ہجرت سے ہوا، اسے ہم ہجری سن بھی کہتے ہیں۔ تو ہجری سن کے اندر ہجرت چونکہ بنیاد ہے، لہذا ہجرت کے بارے میں عام آدمی کو آگاہی فراہم کی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک و قوم و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے۔ یہ
اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم یوم عاشور اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقع کربلا پر پروگرام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔